بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج ہم لوگ انشاءاللہ 14ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم سورہ ابراہیم کی بھی کچھ فائدے ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. سورہ ابراہیم کا اہم مقصد جو تھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، تاکہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اس میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ قرآن ہدایت کے راستہ ہے، اور یہ قرآن نازل ہوا تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، ہم نے کتاب نازل کی آپ پر اے نبی تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لائیں. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور رسولوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا کا وظیفہ ہے، اور اس طرح سے ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا، شیطان کا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. اللہ نے یہاں پر شروع میں ذکر کیا سورت کے کہ یہ ہلاکت ہے کافروں کے لیے. یہ کافر کون ہیں؟ جو لوگ دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں، دنیا کو فوقیت دیتے ہیں آخرت پر، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو یہ دو صفتیں بیان کی اللہ نے کافروں کی کہ یہ دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں، دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، اور لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے ہیں. تو بلا شک یہ دو جو صفتیں اگر کسی میں ہوں تو بلا شک وہ اس کے اندر کافروں کی صفات ہیں، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. آج کل یہ صفتیں بہت عام ہو گئی ہیں. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم جب بھی کوئی رسول بھیجتے ہیں تو وہ رسول بھیجتے ہیں اسی کو، یعنی جب رسول بھیجتے ہیں کسی قوم میں تو وہ رسول کو بھیجتے ہیں انہی کی زبان میں، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو. یہ تھا ہر نبی کا، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک. لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے، صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے. اور لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری دنیا کے لیے اس لیے بھیجے گئے کہ نہ وہ اگرچہ وہ قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، لیکن اس کا وہ ہوگا، ترجمہ کیا جائے گا باقی زمانوں میں، باقی زمانوں میں. اور یہاں پر اس میں ہے نا اللہ تو اس سے ہے نا وہ سارے لوگوں کے لیے نبی بنائے گئے، اس لیے کہ قرآن اگرچہ نازل ہوا عربی زبان میں لیکن اس کا ترجمہ ہوگا باقی زمانوں پر. اور یہاں پر اس میں یہ بھی ترغیب ملے کہ ہم نا عربی سیکھیں، قرآن عربی میں ہے، تو قرآن سب سے افضل زبان ہے، اور قرآن جنت کی زبان ہے. اس لیے اللہ نے چاہا کہ نا سب سے آخری رسول وہ ایک سب سے افضل زبان میں بھیجے جائے تاکہ لوگ وہ زبان سیکھیں، تاکہ وہ لوگ زبان سیکھیں. اور اس طرح سے یہاں پر ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے، لیکن ان کی نبوت کی زبان تھی عربی. تو اس میں ہمارے لیے امتیوں کے لیے اسے پیغام تھا کہ تم لوگ یہ پیغام پہنچاؤ آگے تک. جیسے کہ اللہ کا رسول ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے، حالانکہ ان کی زبان عربی ہے، تو ہمارا کام یہ ہے امتیوں کا ہم اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے امت کی کہ ہم اللہ کے رسول کا پیغام ساری دنیا تک ان کی زبانوں کے ذریعے پہنچائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانیں سیکھنا اچھی بات ہے، بلکہ کبھی واجب ہو جاتا کہ اگر اس زبان میں اگر کوئی دعوت دینے والا نہیں ہے دین کی قرآن کی، تو وہ زبان سیکھنا ضروری ہو جاتا تاکہ ہم اس زبان کے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائیں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ تأذن ربکم، آپ کے رب نے فیصلہ کیا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کریں گے، اگر تم شکر کریں گے میری نعمتوں کا تو میں اور نعمتیں دوں گا، میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب سخت ہے، اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، یعنی اس سے مراد میری زیادہ عبادتیں کرو گے اور اطاعت کرو گے تو میں زیادہ تمہیں ثواب دوں گا. اور سب دونوں معنی ثابت ہے اس میں. اور یہاں پر جو شکر ہے لئن شکرتم، اللہ کا جو شکر ہے نعمتوں پر، وہ تینوں سے ہونا چاہیے، زبان سے، دل سے اور باڈی کے پارٹ سے. ان سب سے زبان کا شکر ہونا اللہ کا شکر ہوگا. تو دل سے ہم مانیں گے کہ نا
اقرار کریں گے کہ یہ شکر اللہ، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو اعتراف کریں گے اور یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور پھر زبان سے کہیں گے کہ ہاں، زبان سے بھی کہیں گے الحمدللہ، شکر اللہ، اللہ کی باقی تعریف بیان کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے زبان سے، اور پھر باڈی کے پارٹ سے بھی شکر ادا کریں گے، باڈی کے پارٹ سے بھی ہم کیا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور اللہ کی عبادتیں کریں گے۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا اس کے بعد کہ اے موسیٰ کہو، اور موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اگر تم نے ناشکری کی اور تم نے کفر کیا اللہ کے ساتھ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی تمہارے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے کہ نا بعض کفار یا بعض مسلمان سمجھتے ہیں کہ نا ہمیں اللہ کی یعنی ہماری عبادت یعنی اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، بلا شک یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ رسول نے کہا کہ افی اللہ شک، کیا اللہ تعالیٰ میں شک ہے؟ اس لیے کہ بالکل شک ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کو ماننا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ تم لوگ کس طرح پھر اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو، حالانکہ کوئی انسان اللہ کے بارے میں انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کو ماننا یہ دلوں کی فطرت میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کون ہے اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض، اسی آسمان زمین پیدا کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ صرف بدماشی اور عناد یعنی ضد پر نہیں مانتے، بلکہ حقیقت میں ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ فی اللہ شک، کہ اللہ میں شک ہے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ اللہ میں شک نہیں ہے بالکل، اس لیے کہ اللہ میں شک کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو فطرت میں ہے۔ پھر رسولوں نے ان پر اعتراض اور رسولوں کے جو پیروکاروں نے یا رسولوں کی قوموں نے ان پر اعتراض کیا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہے، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہے، پھر تم یہ بات کیوں کہہ رہے کہ تم رسول ہے؟ تو رسولوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح ایک انسان ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی کہ ہمیں ہدایت دی، ہم پر وحی نازل کی، اگرچہ ہم رسول ہیں، اگرچہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر ایک نعمت دی، وہ نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، حکمت دی، ہدایت دی، اسی کے ذریعے ہم تمہیں اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ورنہ ہم سب ایک ہی ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں۔ پھر اللہ نے یہ کیا فرمایا کہ جب کافروں نے کہا تھا کہ نا کہ تم یا تو تم ہمارے دین میں واپس ہو جاؤ یا ہم تمہیں نکال دیں گے ہماری زمین سے، تو اللہ نے فرمایا کہ نا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ہمیں تمہیں زمین دیں گے اور ہمیں تمہیں زمین میں مقام دیں گے، لیکن کب؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، لیکن جب اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے وعید سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کے ہاں کھڑنے سے ڈرے کہ اللہ سے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعید کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں اسے ڈرے، اس سے کیا کرے، وہ ڈرے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے جو اعمال ہیں، جو کافر ہیں ان کے اعمال ایک غبار کی طرح ہے، ہوا اگر تیز ہوا آ جائے گی تو وہ ہو جائے گی، ایک غبار گرد کی طرح ہے۔ تو اس لیے کہ نا وہ لوگ بغیر اخلاص کے عمل کیے، بغیر ایمان کے، تو اس لیے کہ تو اس کی کوئی بنیادی نہیں تھی، ان اعمال کی کیا ہے، کوئی بنیادی نہیں تھی، اس لیے کیا ہوا، ان کے اعمال جیسے تیز ہوا، یعنی اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک ہوا یا مٹی ہو یا گرد یا غبار ہو، جس تیز ہوا آئے گی تو وہ اڑ جائے گی۔ تو اس سے ہمیں ضروری کہ ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہے یا نہیں ہے، اسی کی اگر بنیاد نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو، تو وہ قیامت کے دن اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا، قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ قادر ہے اس پر کہ تمہیں ہلاک کر دے اور نئی قوم کو لائے، اللہ قادر ہے اس پر کہ تمہیں ہلاک کر دے اور تمہارے بدلے ایک نئی قوم کو لائے۔ تو اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اللہ کی احکام پر عمل نہیں کرتے اور اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے تو اللہ کسی اور قوم کو لاتا جو اللہ کے دین پر عمل کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا اور اللہ کے دین کو پھیلائے گا۔ تو بلا شک انسان کبھی یہ گمان نہ کرے کہ نا صرف میں دین کا کام کرنے والا ہوں، اگر میں کام نہیں کروں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو پیدا کرے جو دین کا کام کرے۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جب جو بڑے تھے
جو سردار تھے انہوں نے جنہوں نے گمراہ کیا تھا عام لوگوں کو، تو عام لوگ یا جو کمزور لوگ ان بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے متبع تھے دنیا میں، تو تم بچاؤ ہمیں اللہ کے عذاب سے، تو بولیں گے نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ ہم دین کے معاملے میں کسی سے وہ نہ کریں، رعایت نہ کریں، اس لیے کہ کوئی ہمیں قیامت کے دن آ کے بچائیں گا نہیں، ہمیں کوئی بھی شخص قیامت کے دن آ کر نہیں بچائے گا، کتنا وہ بڑا ہو، کتنا وہ بادشاہ ہو جائے، لیکن وہ بھی ہمیں آ کر نہیں بچائے گا۔ تو ہمیں دین پر باقی رہنا ہے، ہمیں ہر کوئی انسان کو اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر کرنا ہے۔ پھر اللہ نے کیا ذکر کیا کہ شیطان کہے گا جب معاملہ ختم ہونے کے بعد کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، حق وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تمہارے سے وعدہ کیا لیکن میں نے وعدہ خلافی کی۔ تو ابلیس قیامت کے دن جہنم میں خطبہ دے گا، ایک بیان دے گا، تو اس سے ان کو اور غم سے غم ہوگا، اور اس میں یہ بھی کہے گا وہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی، میں نے تمہیں پکڑ کر کھینچا نہیں، بلکہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی، تم نے میری بات قبول کر لی، تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم اپنے اوپر ملامت کرو، مجھ پر ملامت مت کرو، اس لیے کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لیا، میں نے تمہارا کان پکڑ کر کھینچا نہیں گناہ کرنے کے لیے، نہیں حکم دیا۔ اور اس لیے کہ نا یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی سلطان نہیں تھا، فما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی سلطان نہیں تھا، یعنی کوئی قوت نہیں تھی تم پر۔ اور ایک سورہ اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں جو ابھی آگے آئے گا، انما سلطان علی الذین یتولونہ، اس کی سلطان اس پر ہے جو اس کی دوستی کریں۔ تو لیکن تو شیطان کا جو سلطان ہے وہ صرف یعنی بھٹکانے میں اور دھوکہ دینے میں اور نیکی کو یعنی گناہوں کو یعنی خوبصورت کر کے دکھانے میں، یہ اس کا سلطان ہے۔ تو شیطان کا کام خالی یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کرے، گناہوں کو اچھا پیش کرے، اور کیا کرے کہ انہیں گناہوں کی طرف دعوت دے، بس یہ ہے۔ لیکن حجت کی دلیل کی یہ اس کے اوپر سلطان نہیں ہے، نہ ہی زبردستی کا اس کو سلطان نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ جو ذکر کیا خطبہ، یا یہ جو ذکر کیا کہ شیطان خطبہ دے گا قیامت کے دن جہنم کے اندر کھڑے ہو کر، اس لیے اور ابھی سے ہمیں یہ بات بیان کر دی تاکہ ہم بچ جائیں اور ڈر جائیں، اور ہم ابھی سے کام کریں، اور شیطان کی بات نہ سنیں، اور شیطان کی بات نہ سنیں، اور اس کے وسوسوں میں نہ آئیں، اور اس کے وسوسوں میں نہیں آئیں۔ پھر اللہ نے جب ذکر کیا تھا ابھی لاسٹ صفحے، پچھلے صفحے کے کافروں کی اعمال کی مثال ایک جیسے اس مٹی کی طرح جو تیز ہوا سے اڑ جائے گی، تو اللہ نے پھر بیان کیا اس کے بعد الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ نے مثال بیان کی یعنی کلمۃ توحید کی مثال، دین اسلام کی مثال، ایمان کی مثال بیان کی، جس طرح کہ ایک ہے نا پاک جھاڑ ہے، ایک پاک جھاڑ ہے کشجر طیبہ، تو اللہ نے یہاں پر دین کو، اسلام کی اور کلمۃ توحید کی مثال بیان کی جس طرح کہ وہ ایک پاک جھاڑ ہے۔ تو ابھی جو اللہ نے جو مثال بیان کی جھاڑ کی، تو جھاڑ کی ہر جھاڑ میں تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ایک ہے نا وہ ہوتی ہیں اس کے جو زمین کے اندر جو وہ ہوتی ہیں یعنی رگیں، اور اس کا ایک اصل ہوتا ہے بنیاد، اور اس کی پھر وہ ہوتے ہیں یعنی پھل ہوتے ہیں۔ تو ہر جھاڑ میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایمان میں بھی تین چیز ضروری ہے، ایمان کے اندر بھی کیا ہے، تین چیز ضروری ہے کہ اس کی کیا ہو، اس کی جو بنیاد، اس کی جو نا زمین کے اندر یعنی جھاڑ کی جو وہ ہوتی ہیں، جو جڑیں ہوتی ہیں، جڑ ہوتی ہیں، وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو وہ دل میں جو ہوتی ہے، جو دل سے ایمان ماننا، تو علم ہے، وہ معرفت ہے اور یقین ہے۔ تو یہ جو جڑیں یہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کی وہ ہوتی ہے ساق، اس کی جو مین جو اس کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ اخلاص ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جو فروع ہیں، اس کے جو برانچز ہیں جھاڑ کے، جس کے پر پتے ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال ہے، تو اگر جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر اس کی جو بنیاد وہ ٹھیک رہے گی،
پھر اس کے اوپر اس کی پھر جو برانچز وغیرہ اس کی ٹھیک رہیں گی. ٹھیک ہے نا. تو دونوں میں بہت قدر مشابہت ہے ایمان کلمہ توحید میں اور جھاڑوں میں. اسے اللہ نے یہ مثال دی کلمہ توحید کی جھاڑوں سے. پھر یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے کہ جھاڑ اس وقت زندہ رہے گا جب تک کہ ہم اس کے جڑوں کو اور اس کی بنیاد کو پانی دیتے رہیں گے اور سیراب کرتے رہیں گے. تو ایمان بھی اسی ہے. ایمان کو بھی ضروری کہ ہمیشہ ہم اس کو سیراب کرتے رہیں. اگر سیراب نہیں کریں گے ایمان سے، عمل سے اور نصیحتوں سے، تو قریب ہے کہ وہ سوکھ جائے. قریب ہے کہ وہ سوکھ جائے. اس لیے حدیث میں آتا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لا يخلق، کہ ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح ایک کپڑے ہو جاتے ہیں بوسیدہ. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کو ہمیشہ رینیو کرتے رہے، یعنی تجدید کرتے رہے، تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں میں رینیو کرتے رہے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس یعنی مومن لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. دنیا میں گناہوں سے بچا کر اور شبہات سے بچا کر، اور آخرت میں قبر میں اور اس طرح سے قیامت کے دن. اللہ نے یہاں پر بعض نعمتیں ذکر کی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آتاکم من کل ما سألتم، اللہ نے تمہیں دیا ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگا ہے. اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس سے جو تم نے اس سے مانگا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم چاہو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو. اللہ کی نعمت اتنی ہے کہ اس کو گننا ناممکن ہے. تو جب ان نعمتوں کو گننا ناممکن ہے تو پھر شکر ادا کرنا تو اور دور کی بات ہے، ان کا مکمل شکر ادا کرنا. جب ان کو گننا مشکل ہے تو ان کا شکر ادا کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. تو انسان کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہوگا. تو چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہماری زبان تر رہے اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر سے. اس لیے کہ ہم اللہ کا مکمل شکر بھی ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان نعمتوں کو مکمل گن سکتے ہیں. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہمیشہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان ظالم ہے اور کافر ہے. ظلوم کفار، بے شک انسان ہے نا ظالم ہے اور کافر ہے، یعنی اور ناشکرا ہے. کفار سے مراد ناشکرا ہے. اور اس طرح سے اس لیے کہ انسان جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو اصل انسان کی جو صفت ہے کہ وہ انسان ظالم ہے، ناشکرا ہے، اللہ کے جس وہ اللہ نے توفیق دی، وہ ایمان لایا، ہدایت اختیار کیا. تو لیکن اصل انسان کی جو ہے وہ صفت یہ ہے کہ نا کہ وہ اصل ظالم ہوتا ہے اور ناشکرا ہوتا ہے. پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس بلد کو، اس شہر کو، مکے کو امن والا بنائے، امن والا شہر بنائے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ نے اس مکے کو نا امن والا بنایا، پیس والا بنایا. اور اس سے معلوم ہوا کہ نا امن، کسی ملک کی امانتی اور اس میں پیس کا رہنا یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے کہ اگر امن رہے گا اور امن رہے گا، سلامتی رہے گی، تو لوگ زندگی گزاریں گے آرام سے اور اللہ کی عبادت بھی ہوگی. اگر امن نہیں ہوگا تو لوگ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے مسجدوں میں، اللہ کی عبادت صحیح نہیں ہوگی، حج نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو امن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پر انہوں نے سب سے بڑی دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا، اس میں امن رکھ. تو امن بہت ضروری ہے اور ہر وہ چیز جو امن کو خراب کرتی ہے اس سے بچنا ضروری ہے. اور یہاں پر انہوں نے دعا کی وجربنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں اور عبادت کریں. تو یہاں پر علماء نے ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کی کہ ہمیں بچا بتوں کی پوجا کرنے سے، تو ہم کیا بولیں گے؟ تو شرک سے بچنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. شرک سے ڈرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایمان لا لیے، ہم تو توحید پر ہے، تو ہمیں کیا ڈرنا ہے شرک سے، ہمیں شرک کی کیا ضرورت ہے، یعنی شرک معلوم کرنے کی، اس لیے کہ ہم تو پکے موحد ہیں، ہم تو توحید پر ہے. نہیں، جب ابراہیم علیہ السلام جو امام الحنفاء ہے، جو امام المتقین ہے، انہوں نے جب دعا کی تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ تو ہمیں ضروری کہ ہم توحید پڑھیں اور شرک جانیں، تاکہ اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں. ہم کو اپنے بچوں کو بھی، وجربنی وبنی، مجھے اور میرے بچوں کو بچائیں شرک کرنے سے. تو اگر تو یہ شرک کرنے سے بے خوف ہونا
یہ بلا شک بہت خطرناک چیز ہے. پھر انہوں نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں رکھا ہے ایسی وادی میں جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ثمرات میں سے رزق دے وغیرہ وغیرہ سب دے, اور یہاں لوگوں کے دل اس زمین کی طرف مائل کر, کیوں؟ تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ لوگ نماز قائم کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر نعمتیں اسی لیے ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. تو دنیا کی ہر عبادت, ہر نعمت اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم آخر میں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں, اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو سکے. دنیا کی ہر چیز اس کے لیے ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے آسانی ہو اس کے ذریعے. لیکن بعض کل لوگوں نے دنیا کی لذتوں کو اصل بنا لیا, دنیا کی جو لذتیں ہیں اور جو اسی کو انہوں نے اپنا اصل بنا لیا. حالانکہ ساری دنیا کی ہر نعمتیں, ہر لذتیں, سب کی سب یہ اصل اس لیے کہ ہمیں یہ سب ہمارے کام میں آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے, اور نماز قائم کرنا ہے. اور انہوں نے یہاں پر ایک ہی ذکر کی عبادت, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اس لیے کہ نماز سب سے اہم چیز ہے. نماز اگر رہی تو دین رہا, نماز نہیں تو دین نہیں رہا. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, آپ یہ گمان مت کریے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ظالموں سے, بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جب ان کے آنکھیں بند نہیں ہوں گی, ان کی آنکھیں کھلی رہیں گی. تو دنیا میں ممکن اللہ کبھی ظالم کو مہلت دیتا ہے, دنیا میں اللہ کبھی کبھار ظالم کو مہلت دیتا ہے. لیکن تو انسان یہ گمان نہ کرے کہ ختم, یہ ظالم چھوٹ گیا, یہ بچ گیا, اس نے ظلم کیا لیکن اس پر اللہ کا عذاب نہیں آیا. نہیں, اسی بات نہیں ہے. اصل تو اس کو سخت عذاب ملے گا قیامت کے دن. دنیا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. دنیا کا مقام اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو اللہ کے نزدیک آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم لوگ صبر کرو, اور ظالم کو چاہیے کہ وہ بھی غرور نہ کرے, بلکہ اس کو ایسا دن آنے والا ہے اللہ اس کی تباہ کے سخت اس کی پکڑ کرے گا وہ قیامت کے دن. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ظالموں کی کچھ صفات, قیامت کے دن کس طرح ہوں گے, وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. تو اصل ظالم کی پکڑ قیامت کے دن ہوں گی. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ مجرمین قیامت کے دن بندھے ہوئے ہوں گے, جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں, ان کے ہاتھ پیر ان کے گلوں تک, اس لیے کہ ان کی جو سزا ہوں گی. تو یہ کچھ سورہ ابراہیم کے کچھ اہم فائدے تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ حجر میں. سورہ حجر میں ایسے کہ اس کا نام رکھا گیا کہ سورہ حجر ایک جگہ کا نام ہے, تو اس لیے اللہ نے یہ نام, اس میں ان کا قصہ ذکر کیا گیا. اور سورہ حجر کے جو لوگ, یہ ثمود کے لوگ ہیں جو صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. اس صورت میں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی, کچھ نعمت اللہ نے ذکر کی یہاں پر. پھر اللہ نے یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا, اور پھر کچھ انبیاء کرام کے قصے ذکر کیے, ابراہیم, لوط, شعیب, صالح, ان چاروں انبیاء کرام کا قصہ ذکر کیا گیا. اور اس صورت میں اگر ہم غور کریں گے تو اس صورت کا ایک اہم مقصد ہے حفاظت کرنا. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی, پھر آسمانوں کی حفاظت کی شیطانوں سے, پھر رزق کی حفاظت کی, پھر انسانوں کی حفاظت کی شیطان کی شر سے, پھر اللہ نے حفاظت کی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو, پھر آخری میں اللہ کے رسول کی حفاظت کی, انا کفیناک المستہزئین. اس صورت کے جو اہم فائدے ہیں, اور یہ صورت یہاں سے اس صورت سے شروع ہوتا ہے 15 یعنی یہ 14 پارہ اس سورہ حجر سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر شروع میں ذکر کیا کہ کچھ ایک دن آنے والا ہے جس دن کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ایک دن آنے والا ہے جس دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. تو ابھی اللہ نے موقع دیا کیا ہمیں, تو اب ہم کیا کریں, ابھی سے ہم ہدایت پر آ جائیں اور دین پر ثابت قدم رہیں. پھر اللہ نے یہاں فرمایا کہ ذرہم یأکلوا, چھوڑ دو انہیں, ان کے کھانے دو, پینے دو اور مزے کرنے دو. اور یہ یعنی عمل سے مراد یہ کہ بس تمنائیں کرنے دو, ان کو امیدیں کرنے دو, یہ جان لیں گے عنقریب. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو شخص کو آخرت کی فکر نہیں ہے وہی شخص دنیا کی لذتوں میں پڑا ہوتا ہے, دنیا کے مزوں میں لگا ہوتا ہے. لیکن جو شخص کو یقین ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہے اور اسے آخرت جانا ہے,
تو وہ دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑتا، وہ دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑتا بلکہ وہ محنت کرتا. اور یہ فرمایا اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے ما طال عبد الامل الا ساهم على بل، اور جو لمبی امیدیں رکھے، میں یہ کروں گا میری لمبی زندگی ہوں گی، تو اس کا عمل برا ہوگا. مومن سمجھتا ہے کہ اسے کل مرنا ہے، پھر اس کے لیے اس نے عمل کرتا ہے. لیکن منافق کافر وہ لمبی امید رکھتا ہے، میں اتنا لمبا کروں گا، میں یہ کروں گا. بالکل آج کل کے مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ میں جب بوڑھا ہوں گا تو پھر میں توبہ کروں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرو. یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل یہ الٹی سوچ ہے. اس کی ہمت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو انسان کبھی امید لمبی نہ کرے. ہاں وہ کام کرے لمبی فیوچر کے لیے کام کرے، لیکن نیک عمل ہمیشہ کرے، نیک عمل نہ چھوڑ دے فیوچر کے لیے. اس لیے کہ اگر انسان کی لمبی امید ہو تو وہ آخرت کو بھول جائے گا اور نیک عمل نہیں کرے گا. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے. تو قرآن میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. جس طرح باقی جو اللہ کی جو کتابیں تھیں تورات انجیل، اس میں چینجنگ ہو گئی، اس میں تبدیلی آ گئی، لیکن قرآن وہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی کیا کرے گا، اللہ نے خود اس کی حفاظت کرے گا. لیکن باقی جو کتابیں تھیں اللہ نے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ان کی قوموں کو دی تھی، لیکن انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس میں تحریف کیا، تبدیلی کی، چینجنگ کی. پھر اللہ نے یہاں پر اس کے بعد ذکر کیا قصہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا. تو پھر ذکر کیا کہ جب اس نے بات نہیں مانی تو اللہ نے یہاں ذکر کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اگر میں اسے پیدا کروں آدم کو اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کرو. تو مٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ابلیس نے غلط گمان کیا. ابلیس نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام میرے سے افضل، اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے اور میں آگ سے ہوں. تو یہاں پر ذکر تھا کہ نہ مٹی کا کوئی اعتبار ہے نہ آگ کا، بلکہ اصل جو ہے اللہ نے جو فوقیت دی، ورنہ مٹی نہ آگ سے افضل ہے نہ آگ مٹی سے افضل ہے اصل لحاظ سے، ورنہ سب یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے جسے چاہے اسے فوقیت دے گا، اسے تفضیل دے گا، اسے فضیلت دے گا. اور آدم علیہ السلام کا مقام اس لیے بڑھا کہ اللہ نے ان کے اندر روح پھونکی، اللہ کی من روحی جو اللہ نے ذکر کیا. پھر اس نے جب ابلیس نے یہاں پر کیا کیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ قال رب بما اغویتنی، اے اللہ آپ نے جو مجھے گمراہ کیا اس لیے میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، آپ کے بندوں کو. تو ابلیس نے یہاں پر تقدیر سے حجت لی، تقدیر سے حجت لی. اور لیکن آدم علیہ السلام نے جب گناہ کیا تو کیا کیا، کہا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی شخص کامیاب ہو تو اسے آدم علیہ السلام کا طریقہ اسے نصیب عطا کرتا ہے کہ وہ جب گناہ کر کے اپنے اوپر ملامت کرتا ہے. اور اگر چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہو جائے تو اسے ابلیس کا طریقہ عطا کرتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ تقدیر سے حجت لے، تقدیر سے حجت پکڑے. تو جو توبہ کرے وہ آدم علیہ السلام کے مشابہ ہے، اور جو تقدیر سے حجت لے وہ ابلیس کے مشابہ ہے. اور اس کی علماء نے یہ مثال بیان کی کہ اگر کسی گھر میں آگ لگی تو اگر وہ اس کو آگ کو بجھانے کے بجائے اگر یہ کہے کہ یہ آگ تو بجھانے لگائی، آگ تو ہوا کی وجہ سے لگی، تو پورا گھر جل جائے گا. لیکن اگر کسی نے کیا کیا فوری اس کو بجھانے کی کوشش کی تو اس کا گھر بچ جائے گا، اس کا گھر بچ جائے گا. اور یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور ان کے لیے نیک گناہیں مزین کروں گا، یعنی گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا. یا تو گناہ پر ابھار کر، یا تو انہیں گناہ پر ابھاروں گا، یا دنیا میں مشغول کر دوں گا تاکہ وہ نیک عمل نہ کر سکے. تو ابلیس کے دو کام ہیں، یا تو ہمیں گناہ پر ابھارے گا، اگر وہ اس سے وہ ہو جائے یعنی عاجز ہو جائے تو ہمیں کیا کرے گا، دنیا میں لگا دے گا، دنیا کی لذتوں میں، تاکہ ہم نیک عمل نہ کریں. لیکن اللہ نے پھر کیا فرمایا کہ میرے عباد ایسے بندے جس کو تم
گمراہ نہیں کر سکتے جن کو تم گمراہ نہیں کر سکتے، جو اخلاص والے ہیں، ایمان والے، اور جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے لوگ شیطان بھاگ جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے بندوں سے کہ میرے بندوں سے کہیے کہ میں بہت غفور رحیم ہوں، اور اس طرح سے میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ تو دونوں ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے، اور اللہ کا عذاب بھی اللہ کا بہت دردناک عذاب ہے۔ تو انسان دونوں کے بیچ میں رہے، خوف اور امید، خوف اور رجا، ڈر اور امید دونوں کے بیچ میں رہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، دونوں کے بیچ میں چلے، اور محبت بھی رہے اللہ کی، جو اصل بنیاد ہے۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی، کس کو خوشخبری دی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس سے یعنی کہ بچوں کی، کہ ان کو بچہ ہوا، تو اس سے یہاں پر معلوم ہے کہ سنت ہے کہ جب بھی کسی کو بچہ ہو تو انہیں خوشخبری دے۔ اور فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو اللہ نے پھر یہاں پر ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کا قصہ، کہ کس طرح اللہ نے قوم کو ہلاک کیا۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کو کہ آپ نکل جائیں، اپنی بستی چھوڑ کر نکل جائیں، اپنی گھر والوں کو لے کر یہ بستی چھوڑ کر نکل جائیں رات میں، اور آپ اپنی گھر والوں کے پیچھے رہیں، تاکہ نا، اس لیے کہ تو یہ لیڈر جو ہوتا ہے، لیڈر اور بڑا آدمی ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، تاکہ وہ ان سب کے پیچھے سے کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا، کہ کوئی چھوٹ جائے تو اسے اٹھا لے، کوئی کمزور، ورنہ آگے رہیں گے تو ممکن ہے کوئی پیچھے رہ جائے، اس کو پتہ نہ چلے۔ تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، سب لوگوں کو لے کر چلتا ہے، تو یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تم اپنی قوم کے پیچھے رہو۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یعنی ہجر والوں نے، جو ثمود کی قوم تھی، انہوں نے سارے انبیاء کرام کو جھٹلایا، سارے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف اپنے ایک رسول کو جھٹلایا تھا، جو صالح علیہ السلام۔ اس لیے کہ جو کسی ایک رسول کو جھٹلائے، گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو ایک رسول کو کیا کرنا، جھٹلانا، سارے رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، جو اس کے مانند ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کہ اے رسول آپ معاف کر دیں ان لوگوں کو، بہترین معاف، خوبصورت معافی، الصفح الجمیل۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں عتاب نہ ہو، اس میں وہ نہ ہو کہ تم نے کیوں کیا، بس کہ ایسی معاف ہو، لیکن وہ بھی جہاں پر معافی کرنا مناسب ہے، لیکن جہاں پر معاف کرنا مناسب نہیں ہے تو وہاں پر معاف کرنا غلط ہے، بلکہ جہاں پر سزا دینا ہے، جہاں پر پنشمنٹ دینا ہے، وہاں پنشمنٹ دینا اچھی بات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دیے ہیں 7 آیتیں اور قرآن دیا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ سے بنا دے۔ تو اللہ نے یہاں پر سورہ فاتحہ کا خاص مقام ذکر کیا، سبع من المثانی والقرآن العظیم، تو سورہ فاتحہ کا بہت خاص مقام ہے اللہ کے نزدیک، تو اللہ نے اس کو الگ ذکر کیا قرآن کی، اگرچہ سورہ فاتحہ قرآن میں سے ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اے نبی آپ اپنے آنکھیں آپ ان کی طرف مت دیکھیں جن کو ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں، تو پھر آپ کو لگے گا کہ لوگ وہ کتنا اچھے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ہے نا دنیا والوں کی طرف مت دیکھیں، جو دنیا والے ہیں یا دنیا دار ہیں ان کی نعمتوں کی طرف مت دیکھیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ہم نے کیا نعمت دی، قرآن کی، اور غم نہ کریں کہ ان کو کیا ملا ہے، بلکہ آپ کو جو ملا ہے اس سے بڑا ملا ہے، اور ملے گا قیامت کے دن جنت میں۔ تو اس سے یہاں پر ہماری لیے وصیت ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا دار کی طرف دیکھیں مت، اگر دیکھیں گے تو پھر ہمیں دل میں آئے گا کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے بیکار ہیں، ان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی، ان کے کتنے بڑے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، بلکہ اصل تو حکم دیا گا کہ ہم اپنے سے جو نیچے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے سے جو کم لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور دین کے معاملے میں دیکھیں اوپر والوں کو، ہم سے جو آگے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم دیکھیں جو ہمارے سے نیچے ہیں ان کو دیکھیں، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے سے اوپر والوں کو تو پھر ہم ناشکر ہو جائیں گے، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے لیے کافی ہو گئے، آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں ہم کافی ہیں، ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ تو آپ کا مذاق اڑانے والے آپ کا نقصان نہیں اٹھائیں گے، آپ کا نقصان نہیں کریں گے۔
بلکہ ہم کافی ہیں آپ کے لیے، ہم انہیں سنبھال لیں گے. تو یہاں پر ہر ایک لیے ہے کہ ہم اپنا دعوت کا کام کرتے رہیں، اور ہمارا جو مذاق اڑا ہے ان کا اللہ انہیں سنبھال لے گا، اللہ انہیں دیکھ لے گا، اور ان کو ان کے ساتھ جو بہترین معاملہ ہو سکتا ہے وہ کرے گا ان کے خلاف. اور یہ حقیقت میں یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا وہ انتہائی بری طرح اس کی موت آئی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، جو لوگ آپ کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ کے خلاف آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے رسول کو اس کا دوا بتائی، اس کا علاج بتایا. وسبح بحمد ربک، آپ پاکی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی. وقم من الساجدین، اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو. تو آپ کو جو تنگی محسوس ہو رہی ہے ان کے باتوں سے، ان کے مذاق اڑانے سے، ان کے تانوں سے، تو پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ نا ہم کافی ہیں، ہم سنبھال لیں گے. اور پھر اللہ نے یہاں پر وہ بیان کیا علاج، کہ علاج کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کرو اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو، اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو. اور اللہ کے رسول کا کام یہ تھا، اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی بڑا کام یا کچھ بڑی مصیبت آتی تو فوری کیا کرتے، فوری وہ لپکتے اور دوڑتے نماز کی طرف. پھر اللہ نے سورہ ہجر کی آخری آیت میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تم یقین آ جائے. اور یقین سے مراد یہاں پر سارے سلف کا اتفاق ہے کہ یقین کا مراد یہاں پر موت ہے. تو اس لیے فرماتے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہ میں نے کوئی یقین ایسا نہیں دیکھا، لیکن جو یقین ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شک ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی تیاری نہیں کرتے، اس لیے کہ موت یقین ہے، لیکن ہم جب لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ موت یقینی نہیں ہے بلکہ موت میں شک ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو یقین چیز ہے، یقینی موت ہر کو آنا ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ لوگ کے عمل سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو موت پر یقین نہیں ہے. یہ انتہائی عجیب بات ہے. اور یہاں پر یقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بعض صوفی لوگ لیتے ہیں یا جو گمراہ لوگ کہ بس یقین آ جائے دل میں تو پھر ختم، چھوڑ دو، اس کے بعد اللہ کی بات نہ کرو، تو بلا شک یہ انتہائی شرک ہے اور یہ کفر ہے، یہ غلط بات ہے بالکل. اس لیے کہ اگر اس طرح ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے اور صحابہ کرام کرتے، بلکہ ہر صحابی نے، ہر نبی نے مرے دم تک اللہ کی عبادت کی. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے بعد کا جو سورہ ہے اس 14ویں پارے کا وہ ہے سورۃ النحل. اور سورہ نحل یہ نعمتوں کی صورت ہے، یہ نعمتوں کی صورت ہے، اس کے دو نام ہیں، نحل بھی ہے اور سورہ نعم بھی. یعنی کئی علماء نے اور سلف سے ثابت ہے کہ سلف نے کہا کہ سورہ نحل یہ نعمتوں کی صورت ہے. اللہ نے یہاں پر ساری نعمتوں کا ذکر کیا، ہر نعمت کا. اس میں نعمتوں کے اصول، نعمتوں کے جو اصل نعمتیں وہ ذکر ہے، اور نعمتوں کے جو چھوٹی نعمتیں وہ بھی ذکر ہے، ہر نعمت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سورہ نحل نعمتوں کی صورت ہے. تو اس لیے تو یہ، اور اللہ نے نعمتیں ذکر کیوں کی؟ اللہ نے نعمتیں اس لیے نہیں تاکہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت ثابت ہو، کہ ثابت ہو جائے کہ اللہ اکیلا رب ہے، اللہ اکیلا بادشاہ ہے، اللہ اکیلا رب ہے اور خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب ساری نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہوگا، عبادت کے، تعریف کے، رب ہونے کے لائق بھی وہی ہوگا سبحانہ و تعالی. تو اس میں اللہ کی ہزاروں نعمتیں اللہ نے بیان کی، اس کا نام سورہ نعم ہے. نعم. تو پھر تو اس صورت کے ہم کچھ یہاں پر جو اہم فائدے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے سورہ نحل میں جو پہلی بات بیان کی اتا امر اللہ، کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے. فلا تستعجلوہ، تو جلدی مت کرو، تو ہے نا جلدی، تو جلدی مت کرو، اور تو اسے جلدی لانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ کافروں نے کہا تھا کہ نا اللہ کی عذاب کب آئے گا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا آتا، آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، یعنی قیامت آ گئی ہے. اس لیے یہاں پر اللہ نے، حالانکہ ابھی قیامت تو آئی نہیں، آنے والی ہے، لیکن جب قیامت آنا اتنا یقینی تھا
اتنا پکا تھا کہ ہمیں اتنا یقین ہے قیامت آنے پر کہ جیسا کہ وہ آ گئی ہے. یعنی جو چیز آ جاتی ہے, جو چیز آ گئی ہے, اس پر تو ہمارا پکا یقین ہو جاتا کہ جو چیز ہو گئی ہے, جو چیز واقع ہو گئی ہے, تو اس پر ہمارا مکمل یقین ہو جاتا کہ یہ چیز ہو گئی. تو جب قیامت کا آنا اتنا یقینی تھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت آ گئی, کہ اس کا آنے پر ہمارا اتنا یقین ہے کہ جس طرح قیامت, جیسا کہ وہ قیامت آ گئی ہے اور قیامت واقع ہو گئی. تو پھر اس وقت اللہ نے یہاں پر کئی ذکر کیا, یہاں پر نعمتوں کا ذکر کیا. تو اچھی بات ہے کہ انسان سورہ نحل پڑھے اور نعمتوں کو گنے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ذکر کی. اور ہم نے اس کا سورہ نحل کا خاص کورس کیا تھا کئی سالوں پہلے, یہ رمضان کے کورس میں. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا, یہاں پر سواری کی نعمت ذکر کیا, یعنی سواری کی نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں گھوڑے, گدھے, بغل بنائے, اور جو بغال ہے یہ سب سواری کے لیے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور خوبصورتی کے لیے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ نے پیدا کیا ان چیزوں کو جو جنہیں تمہارا علم نہیں ہے یا تم انہیں جانتے نہیں ہو. تو علماء نے یہاں پر ذکر کی بات کہ جب اللہ نے جب سواری ذکر کی, جب جانور ذکر کیے, گھوڑے اور بغل اور حمیر اور گدھے, جب تین اللہ نے یہاں پر جانور ذکر کیے, پھر اس جو سواری کے لیے اس وقت ہوتے تھے استعمال عام طور پر, پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ نے تم وہ بھی پیدا کیا جو تمہیں معلوم نہیں ہے, یعنی جو بعد میں آنے والی ہے. جیسا کہ یہاں پر اشارہ تھا کہ اور سواری اور نئی چیزیں پیدا ہوں گی سواری کی, اور وہ واقع ہوا کہ اس زمانے ہم دیکھتے ہیں کہ سواری کی کئی نئی چیزیں اللہ نے پیدا کی, گاڑی ہو اور پلین وغیرہ ہو, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے جب ذکر کیا کہ نا دنیا میں سفر طے کرنے کے لیے جو سواری ضرورت ہے, تو لیکن اس سے ہم سفر وہ اللہ کی طرف سفر ہے, اللہ کی طرف جانا ہے. تو اللہ فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل, اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ, یعنی جنت کی طرف کا راستہ یہ اللہ کے ہاتھ, اللہ کے پاس ہے. تو ذرا اس کو واضح کرے گا جو قرآن حدیث میں اللہ نے اس کو واضح کیا ہے, جو قرآن حدیث میں اس کو واضح کیا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا, پانی کا برسانا آسمان سے. تو دنیا کی ہر چیز پانی سے ہے, اور دنیا کی ہر چیز پانی سے وہ چلتی ہے. تو پانی کتنی بڑی نعمت ہے جس میں ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے. پھر اللہ نے ذکر کیا سورج چاند کا اور دن اور رات اور ستاروں کا ذکر کیا اللہ نے. پھر اللہ نے ذکر کیا سمندروں کا ذکر کیا, اور اس میں جو مچھلیاں ہیں وہ ذکر کیا, اور اس میں جو سمندر پر جو کشتی چلتی ہے آسانی کے ساتھ. پھر اللہ نے اس کا وہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. پھر اللہ نے اس کا جب نعمتوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, اور جن کے علاوہ تم لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو اور جن سے مانگتے ہو وہ کوئی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ اللہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, اور وہ مردے ہیں, اموات غیر احیاء, وہ زندے نہیں ہیں. تو پھر تم کس طرح ان سے مانگتے ہو, ان کی بات کرتے ہو, تمہاری عقل کہاں گئی, تمہاری عقل کہاں گئی. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. کیوں؟ ان اعبدوا اللہ, تاکہ وہ رسول جا کے انہیں دعوت دیں کہ اللہ کی اکیلی عبادت ہو, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے بچو, اور طاغوت کی عبادت سے. تو ہر رسول جو بھی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک سب کا ایک ہی پیغام تھا, سب کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت اکیلے کرو اور طاغوت اور شرک سے بچ جاؤ اور طاغوت کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر رسول کا ہی. تو ہماری بھی دعوت جب بھی ہو تو ہماری بھی دعوت کا پیغام یہ ہونا چاہیے. ہم جب لوگ دعوت دیں تو سب سے پہلے دعوت دیں توحید کی طرف, شرک سے بچنے کی لوگوں کو دعوت دیں. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نا ہجرت کرتے ہیں ظلم ہونے کے بعد ان پر, تو ہم انہیں دنیا میں بہترین مقام عطا کریں گے اور نیکی عطا کریں گے. یہ آیت نازل ہوئی تھی جو مکے میں جو مسلمان تھے, جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف.
تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ نا جو شخص ہجرت کرے گا تو اللہ اس سے بہترین اسے مقام عطا کرے گا. تو اس سے وہی ہوا کہ جب حبشہ گئے تو آرام سے انہوں نے زندگی گزاری. تو جس نے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اس کو اس سے بہترین دیتا ہے بدلہ. جب بھی کوئی انسان کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین دیتا ہے بدلہ. تو ہر چیز کے لیے. تو کوئی انسان اگر کوئی اچھی جاب چھوڑ دے, اچھی پڑھائی چھوڑ دے اللہ کے لیے, اس لیے کہ اس میں گناہ تھے, اس میں کچھ خراب چیز ہے کہ اس میں کیا ہو, جاب میں یا پڑھائی میں یا اسکول یا کالج میں اس میں اگر کو ایڈوکیشن ہو, مخلوط تعلیم ہو, تو اس نے یہ تعلیم اس کو حرام کام سے بچنے کے لیے اس نے اگر یہ چیز چھوڑ دی تو اللہ اس کو اس سے بہترین بدلہ دے گا, اس سے بہترین اس کو بدلہ دے گا. پھر فرمایا یہ کس کے لیے, الذین صبروا, جو صبر کریں گے, وعلی ربہم یتوکلون, جو اللہ پر توکل کریں گے, جو صبر کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے. تو اچھے لوگ, متقی لوگ وہ لوگ کیا کرتے, جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے, اور وہ جب کوئی چیز سے عاجز ہو جاتے تو اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو صبر کرنا, توکل کرنا, یہ خیار اور اچھے لوگوں کی صفت ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم علماء کرام سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل ذکر علماء کرام سے پوچھو. تو ہمیں ضروری کہ ہمیں نا کہ ہمیں جو بھی مسئلے کا ہمیں علم نہ ہو تو ہم فوری طور پر رجوع کریں علماء کی طرف, فوری ہم کیا کریں, رجوع کریں علماء کرام کی طرف اور ان سے پوچھیں, خود سے کوئی عمل نہ کریں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فاسألوا, واجب ہے تم پوچھو علماء کرام سے اگر تمہیں علم نہ ہو, ان کنتم لا تعلمون. اور یہاں پر اس میں علماء کرام کی یہاں پر تعریف بھی ہے کہ علماء کرام اہل ذکر ہوتے ہیں, کہ اللہ نے ان کو لوگوں کو حکم دیا کہ ان سے سوال کریں. پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ لوگوں کو واضح کریں جو ہم نے قرآن نازل کیا. تو سنت حدیثوں کا کی ضرورت ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا ہم نے آپ کو حدیثیں دی آپ کو, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں قرآن کو جو ہم نے نازل کیا آپ پر. تو اللہ نے جو نازل کیا وہ قرآن ہے, تو قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ذکر دیا اور اس کی سمجھ عطا کی. تو قرآن سمجھنے کے لیے اللہ حدیثوں کا ضروری ہے, بغیر حدیث کے ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے خود فرما دیا یہاں پر کہ ہم نے آپ کو ذکر دیا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھائیں. تو بغیر حدیث کے, بغیر سنت کے حدیث کو قرآن سمجھنا یہ ناممکن ہے. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, ہر نعمت. تو پھر جب ہر نعمت جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیوں کرتے ہو عبادت, اور کیوں ڈرتے ہو کسی اور سے. پھر اللہ نے انسان کی حالت بیان کی کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے, پھر جب اسے اللہ تعالیٰ یہ تکلیف ختم کرتے ہیں اس کی مصیبت, تو پھر وہ اللہ سے شرک کرتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. تو یہ انسان کی بری عادت ہے. تو بلکہ چاہیے کہ انسان ہمیشہ خوشحالی اور تنگی میں دونوں میں اللہ کو یاد کرے. پھر اللہ نے یہاں پر جب ذکر کیا تو اللہ نے پھر یہاں پر بچوں کی اولاد کی نعمت ذکر کی, اس لیے یہ نعمتوں کی صورت ہے. پھر یہاں پر ایک بات ذکر کی کہ جب کافی مشرکوں کو جب خوشخبری ملتی بچی کی, یعنی فیمیل کی, کہ تمہیں بچی ہوئی ہے, تو وہ غصے میں آئے تھے, وہ غم میں ہو جاتے, ان کا چہرہ کالا ہو جاتا غم میں. تو مشرکوں کی جو نشانی تھی کہ وہ بچیوں کی پیدائش پر غمگین ہو جاتے اور غصے میں آتے. تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان مرد جب ان کو بچیاں ہوتی ہیں تو وہ غم میں آتے اور چاہتے کہ ان کی کاش کے بچے ہوں. تو ویسے انسان تو دعا کرے کہ اللہ اس کو بچیاں دونوں عطا کرے, لیکن بچیاں ہونے سے غم میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ کافروں کی مشرکوں کی نشانی ہے. بلکہ اللہ نے جو دیا وہ ٹھیک اچھا دیا, اس پر ہم راضی رہیں. اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہم اس سے راضی رہیں, اور اس لیے کہ اسی میں خیر ہے, اسی میں کیا ہے, اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلکہ بچیاں انسان کے لیے حدیث میں ہے کہ بچیاں انسان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے.
جس نے ان کو ہے نا ان کی بچیوں کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، اور پھر ان کی شادی کی، اور تو یہ بچیاں انسان کے لیے جہنم سے کیڑ سے بچائیں گے. تو بچیاں بڑی نعمت ہوتی ہیں. تو انسان بالکل غم نہ کرے کہ مجھے بچیاں کیوں ہوئی اگر اللہ نے اسے بچیاں دی. پھر اللہ نے اس کا یہاں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی پکڑ کرے، اگر لوگوں کے ہر گناہ کی اگر پکڑ کرے تو دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ بندوں کے گناہ اتنے گناہ ہیں کہ اگر اللہ ان کی پکڑ شروع کر دے ہر گناہ پر تو پھر دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے. لیکن جب وقت آتا ہے قیامت کے دن کا تو پھر یا ان کی موت کا تو پھر ایک گھنٹہ نہ آگے بڑھے گا نہ ایک گھنٹہ پیچھے ہوگا، بلکہ اسی وقت ان اللہ کا عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا اپنے کچھ کھانوں کی نعمت. اللہ نے جب کھانوں کی نعمت کا ذکر کیا کہ دودھ کا ذکر کیا، دودھ کا، شہد کا وغیرہ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نا کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ دودھ جو نکلتا ہے یعنی یہ جانوروں میں سے وہ کھاتے ہیں، وہ ایک یعنی وہ عام پانی پیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار کھارا پانی پیتے ہیں اور گھاس کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے پیٹوں میں سے دودھ نکلتا ہے، خالص دودھ نکلتا ہے، اس کو لوگ آرام سے پیتے ہیں، جو پینے کے لائق ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے نہیں ہے، بڑی قدرت ہے اللہ کی. اور خود یہ تو جو کھاتے ہیں اور خود پیٹ کے اندر ان کے گندگی ہوتی ہے اور خون بھی ہوتا ہے، تو گندگی اور خون کے بیچ سے یہ ایک خالص یہ دودھ نکلتا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے، بڑی نعمت ہے یعنی عقل مندوں کے لیے. پھر اللہ نے اس کا فرمایا کہ نا اس طرح سے پھر نحل جو ہے، جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے یعنی کہ یخرج من بطون یا شراب، ان کے پیٹوں میں سے جو نکلتا ہے شراب، ایک پینے والی چیز جس میں کیا ہے شفا ہے، جس میں کیا ہے شفا ہے. تو یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ بلا شک ہے نا شہد میں شفا ہے. اللہ نے فرمایا فی شفا للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو شہد شفا کی بہت بڑی چیز ہے، شہد شفا کی بہت بڑی چیز ہے، اور بہت سی بیماریوں کی شفا ہے شہد میں. اس کے اللہ نے خود فرمایا کہ اس میں شفا ہے. تو چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ شفا یعنی شہد کا استعمال کرے، شہد کا استعمال کرتا رہے، اس لیے کہ اس میں شفا ہے. اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آیا کہ فرمایا کہ ان کے بھائی کو کہ پیٹ میں درد ہے، تو اللہ کو فرمایا کہ شہد پلاؤ. پھر اس نے کہا کہ نہیں اور بڑھ گیا ہے، تو اور پھر شہد پلاؤ، پھر شہد پلاؤ، حتیٰ کہ پھر چوتھی بار شہد پلایا تو شفا ہوئی. تو شہد وغیرہ اس سے شفا جبھی ہوگی جب ہم یقین سے پئیں گے. یقین ضروری ہے کہ ہم شہد پئیں اس یقین سے کہ اس میں شفا ہے تو شفا ہوگی. اگر بے یقین سے نہیں پئیں گے، بس ٹیسٹ کر لیں گے، چلو دیکھ لیں گے شفا ہوتی نہیں ہوتی، تو یقین ضروری ہے. تو یقین کے ساتھ اگر ہم شہد استعمال کریں گے تو بلا شک ہمیں شفا ہوگی، ہمیں شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور لیکن شہد میں بعض علماء نے ذکر کیا جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں کہ شہد میں ہر بیماری کی شفا نہیں ہے، ہر بیماری کا شفا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر ٹھنڈی بیماری کی شفا ہے. تو ٹھنڈی بیماری کی شفا ہوگی گرم چیز میں، اور گرم بیماری کی شفا ہوگی ٹھنڈی چیز میں. تو شہد گرم ہے، تو علماء نے یہ ذکر کیا کہ گرم چیز کی شفا ہوتی ہے ٹھنڈی میں، اور ٹھنڈی چیز کی شفا ہوتی ہے گرم چیز میں. تو اس طرح سے پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے پھر یہاں پر دو مثالیں بیان کی کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ان کی مثال. یہ مثالیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس کو اگلے کورس میں. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں نکالا ہے، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے تمہیں کچھ علم نہیں تھا. تو ہم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں سے نکلے، ہم جاہل تھے، ہمیں کچھ علم نہیں تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. تو اصل کسی انسان کا لا علم ہونا، اسے کسی چیز کا پتہ نہ ہونا، یہ علم نہیں ہے. اس لیے کہ سب انسان نکلے ماؤں کے پیٹوں سے، انہیں علم نہیں تھا بلکہ وہ سب جاہل تھے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں ٹولز دیے، اللہ نے ہمیں آلات دیے، ٹولز دیے علم سیکھنے کے. وہ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،
اللہ نے تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے علم سیکھنے کے لیے. تو یہ 3 چیزیں جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. تو اصل لا علم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن عیب کی بات یہ ہے اور مذمت کے لائق وہ انسان ہے جو علم نہ سیکھے. علم سیکھنے کی، علم کا راستہ آسان ہونے کے باوجود بھی علم نہ سیکھے، پھر یہ مذمت کے لائق ہے. تو اگر علم کا راستہ آسان ہے اس کے لیے تو وہ علم حاصل کرے. پھر اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا تو یہ پھر بے شک یعنی یہ عیب ہے اور یہ مذمت کے لائق ہے. لیکن اگر کوئی شروع میں اگر کوئی کسی کو کچھ کا علم نہیں ہے، شروع میں کوئی بچہ ہے اسے علم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ بڑا ہو گیا، اسے علم حاصل کرنا کا موقع تھے لیکن پھر بھی اس نے علم حاصل نہیں کیا تو بے شک یہ کیا ہے، یہ مذمت کے لائق ہے. پھر اللہ نے جب یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد یعنی کھانے پینے کی نعمتوں کا بھی جب ذکر کیا، پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا گھروں کا. اللہ نے تمہیں گھر کی نعمت دی کہ اللہ نے انسانوں کو یہ توفیق دی کہ وہ سوچے اور وہ گھر بنائے جس سے وہ گرمی اور سردی سے بچ سکتے ہیں، بارش کے پانی سے وغیرہ. اور اس طرح سے پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کپڑوں کی نعمت یہ بھی اللہ نے دی ہے. تو یہ سب اللہ کی نعمتوں کا اللہ نے یہاں ذکر کیا. پھر جب اللہ نے یہاں ذکر کیا نعمتوں کا تو پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ ان کی حالت ذکر کی جو لوگ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں. ان کی حالت بیان کی کہ کچھ لوگ ہیں جو کافر ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. اور ہم نے قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کی کیا ہے، وضاحت ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے یہ مسلمانوں کے لیے. تو اس قرآن میں ہر چیز کی وضاحت سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا. قرآن نازل کیوں ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو اس میں یہ چیز نہ ہوگی کہ نا سائنس یا اس میں یا کوئی دنیاوی چیزیں نہیں ہوں گی سائنس وغیرہ، اس لیے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو قرآن بلکہ انبیاء کرام آئے اسی لیے تاکہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، لوگوں کی دلوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی اخلاق اصلاح ہو، لوگوں کو کس طرح لوگوں سے معاملہ کرنا یہ چیزیں بیان کی جائے. ورنہ اللہ کے رسول اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ تم لوگ کس طرح اگاتے ہو جھاڑوں کو، کس طرح تم کھانا کھاتے ہو، کس طرح کھانا بناتے ہو. اس چیز کے لیے یعنی رسول نہیں آئے. تو اس لیے ان چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے. اللہ نے فرمایا تبیانًا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور پھر اس میں بعض چیزیں نہیں ہیں، بے شک بلکہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو چیزیں، لیکن اس میں ہر وہ چیزیں قرآن میں جو چیزیں ہدایت کے متعلق ہے، اس کے لیے رسول آئے تھے دنیا میں. وہ کیا ہے، دلوں کی اصلاح ہے، اخلاق کی اصلاح ہے اور ہر ایک کے حقوق بیان کرنا ہے، ان کی کیا حقوق ہے، لوگوں میں اختلافات ختم کرنا، اللہ کی عبادت ہو. یہ جو جس چیز کے لیے قرآن نازل ہوا اس کی ہر چیز کی وضاحت ہے قرآن میں. اور جو اہم چیزیں جس کی اصل لوگوں کو ضرورت ہے، باقی جو چیزیں ہیں سائنس وغیرہ یا جو کس طرح ہم دنیا میں کمائیں یا دنیا میں جئیں اپنی ضروریات پوری کریں، وہ تو انسان کرتا ہی کیسا، وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، انصاف کا، والاحسان، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو. تو اللہ نے یہاں پر اس آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع کیا. یہ حکم دیا پھر فرمایا وینہا، اور تمہیں روکتا ہے عن الفحشاء، فحش کاموں سے، بے حیائی کاموں سے، والمنکر، اور گناہوں سے، والبغی، اور ظلم سے. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اور اللہ نے یہاں پر قربا کا ذکر اس لیے کیا جو قریبی جو رشتہ دار ہیں، جو رشتہ داروں کا، اس لیے کہ انہیں خاص طور پر دو. حالانکہ احسان میں سب شامل ہے، احسان میں، لیکن اللہ نے خاص ذکر کیا. تو جو قریبی لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں وہ ہمارے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان پر احسان کریں. اور اللہ نے اور بعض نے فرمایا کہ یہاں پر عدل سے مراد واجبات کو ادا کرنا ہے، احسان سے مراد
کہ ہم جو نفل کام کریں، چاہے وہ اللہ کے حق میں ہو یا لوگوں کے حق میں ہو. اس لیے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سب سے جامع قرآن کی سب سے جامع آیت یہ ہے، قرآن کی سب سے جامع آیت یہ آیت ہے سورہ جو نحل کی جو آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اور اس میں اس لیے کہ اس میں جو اہم اللہ نے جو اہم چیزیں جو سب سے اہم چیزیں ہیں اس کا حکم دیا، اور سب سے جو اہم برے چیزیں ہیں اس سے منع فرمایا. پھر فرمایا ونہا عن الفحشاء، اور تمہیں روکتا ہے فحش کاموں سے، والمنکر والبغی اور ظلم سے. تو یہ بنیادیں ہیں، یعنی برے کاموں کی اصل چیزیں، یعنی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ فحش بے حیائی، اس سے فحش پھیلتا ہے، اور زنا وغیرہ ہر چیز، والمنکر ہر نیکی یعنی ہر برائی، والمنکر سے مراد برائی، والبغی اور ظلم، اور ظلم نہ ہو. تو ظلم تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، جس سے ہے نا دنیا میں یعنی وہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، دنیا میں فساد پھیلتا ہے. تو اگر یہ تین چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں گے تو یہ کیا ہے، تو اس میں ظلم سے منع فرمایا، ظلم سے اور تکبر سے. تو یہ انتہائی کیا ہے، عظیم جامع، یعنی یہ جامع آیت ہے. تو اس میں ہر چیز داخل ہو گئی، یعنی شرک ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ظلم ہو، سب کیا ہے. اور جب اللہ نے دیکھا کہ برائی کا تو ہر برائی داخل ہو گئی اس میں. تو یہ آیت بالکل جامع آیت ہے، اس میں ہر اچھے کام کا اللہ نے حکم دے دیا اس میں، اور ہر برے کام سے اللہ نے اس آیت سے روک دیا ہے. تو یہ آیت پہ غور کرنا انتہائی ضروری ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ تم لوگ اس طرح مت ہو جاؤ، اس عورت کی طرح جس نے کیا کیا، یعنی تم لوگ یعنی اللہ نے جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کر کے پھر کیا کرتا ہے کہ نا وہ اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوٹ مضبوط کاٹنے کے بعد اسے توڑ ڈالا، یا ایک نا مالا بنایا اس نے، یا سوٹ، یا اس نے ایک بہترین ہار تیار کیا، یہ تیار کیا. پھر ہار تیار کرنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا، اسی اپنے ہاتھ سے کیا کیا، تو اس کو توڑ دیا. تو ایسا کہ اس نے اتنی محنت کی، پھر اپنے ہاتھوں سے محنت ضائع کر دی. تو اللہ فرما رہے کہ تم بھی اس طرح مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح کہ تم نیک عمل کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے نیک عمل کے ثواب کو ضائع کر دو، ریاکاری کے سے یا گناہ کر کے، جو بھی ہے. پھر اللہ نے اس کا کیا ذکر کیا کہ تمہارے پاس جو ہے جو وہ سب ختم ہونے والا ہے. ما عندکم ينفد، تمہارے پاس جو ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو انسان دنیا کو آگے کیوں بڑھائے، دنیا کو فوقیت کیوں دے، حالانکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور یہ بات یہاں پر ایک علماء نے ایک قصہ ذکر کیا کہ حفصہ بنت سیرین جو تابعیہ تھی، جب ان کے پاس ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو بہت غم ہوا. جب انہوں نے سورہ نحل پڑھا تو جب یہ آیت پڑھی ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو بھی چیز ہے وہ سب ختم ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم جو صبر کریں گے انہیں بہترین اجر دیں گے. وَلَنْ صَبْرُ أَجْرَهُمْ، اور ہم جو صبر کریں گے ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے. تو انہوں نے صبر کیا اور ان کا غم ختم ہو گیا. پھر اللہ نے آگے بیان کیا من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ایمان کی حالت میں، تو ہم انہیں ضرور بضرور بہترین پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا کریں گے. تو دنیا میں اچھی زندگی کے لیے شرط کیا ہے، نیک عمل ہو ایمان کے ساتھ. جو نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ اسے دنیا میں ضرور اچھی پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. اور اہم چیز جو زندگی میں ہے وہ دل کا سکون ہے، تو اسے دل کا سکون رہے گا. ممکن ہے اس کے پاس دنیا کے کچھ وسائل کبھی کم ہو جائیں، لیکن دل کا سکون رہے گا اس کے پاس، جو اصل چیز ہے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کے پناہ میں آؤ شیطان رجیم کے شر سے. تو فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم بھی جب بھی قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اللہ نے پھر آگے فرمایا یہاں پر کہ جو شخص مجبوراً اسے مجبور کیا جائے کہ کفر کرنے پر، تو لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، تو حرج نہیں ہے کہ وہ زبان سے کچھ کفر یا کلمات کہہ دے. اگر حقیقت میں وہ اسے مجبور کیا گیا کہ تو تم کافر ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے،
تو اللہ نے یہاں پر ایک چھوٹ دی کہ جائز ہے انسان کو کہ وہ کفر ادا کی بات کہہ سکتا ہے اگر وہ مجبور ہو جائے، اگر اسے دھمکی دی جائے، حقیقت میں مجبور کیا جائے. لیکن علماء نے یہاں بھی یہ بات بیان کی کہ یہ تو ایک جائز کام ہے، لیکن افضل یہ کہ انسان کفر کہیں نہیں. افضل یہ ہے کہ اگر انسان کو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے تو وہ یعنی قتل برداشت کر لے لیکن کفر نہ کرے، یہ اس کے لیے بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن جائز ہے، لیکن اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر مجبور ہو جائے تو وہ کفر یا کلمات کہہ دے لیکن دل میں اس کا ایمان رہے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اکثر وجہ کیا ہے کہ لوگ جو دین چھوڑتے ہیں اور وہ آتے مرتد ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو آگے بڑھائی. تو اکثر جو لوگ دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی جو لوگ دین چھوڑتے ہیں یا اسلام قبول نہیں کرتے، اس کی اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ دنیا کی لذتوں کو اور دنیا کے مزوں کو. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا ایک مثال بیان کی ایک ایسی بستی کی، ایسے گاؤں کی جو لوگ یعنی آرام سے ان کا مقام تھا، وہ آرام سے رہتے تھے، ان کے پاس ہر طرف سے آتا تھا رزق، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. تو اللہ نے انہیں کیا کیا؟ خوف اور بھوک انہیں دے دیا، انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا یا اس کا مزہ چکایا. تو نعمتیں باقی رہتی ہیں شکر سے اور ایمان سے، توحید سے، نیک عمل کر کے، گناہوں سے بچ کر. اور اگر کوئی انسان نعمتیں کا شکر ادا نہ کرے، گناہیں کرے، شرک کرے، تو اللہ اسے یہ نعمتیں چھین لیں گا. اور انسان یہ غور کرے دیکھے، اور یہ سورہ سورہ النحل یہ نعمتوں کی صورت ہے، اور تو دیکھے کہ کس طرح ہمارے اطراف یہ دنیا میں کتنے ایسے ملک تھے جہاں پر پہلے بڑی نعمتیں تھیں، بڑی کیا تھی اس میں نعمتیں تھیں، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور ناشکری کی تو ان کی بھی حالت دیکھو کس طرح حالت ہو گئی ہے. وہ انتہائی غربت میں آ گئے ہیں اور ذلت اور رسوائی میں آ گئے ہیں. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر اس صورت میں جب حلال چیزیں ذکر کی نعمتیں، تو یہاں پر کچھ حرام کھانوں کا ذکر کیا اس صورت کے آخری میں. پھر اللہ نے یہاں پر ایک خاص تنبیہ کی کہ تم لوگ اپنی طرف سے حلال حرام مت کہو، یہ حلال یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بلکہ حلال حرام یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حلال حرام کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو کوئی شخص بغیر علم کے، بغیر یقین کے یہ بات نہ کہے کہ یہ چیز حلال ہے یا چیز حرام ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم کانا امتن، یہ امت ہے، کانا امتن. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کا رقم نوازا. وہ امت کے ساتھ ہے، امت یعنی ابراہیم علیہ السلام، کہ اگرچہ وہ ایک اکیلے انسان تھے، اگرچہ وہ ایک اکیلے انسان تھے، لیکن جب ان کے اندر اتنے اچھے صفات تھیں جو عام طور پر کسی ایک میں جمع نہیں ہوتی بلکہ کسی ایک امت میں جمع ہوتی، تو اللہ نے کہا کہ یہ امت ہے، کانا امت. تو وہ حالانکہ وہ اکیلے تھے لیکن وہ اپنے ایمان سے، اپنے توحید سے، اپنے نیک کاموں سے ایک امت کے مانند تھے، ایک پوری امت کے ایک گروہ کے مانند تھے. یا وہ امت تھے، اس سے مراد یہ کہ نا وہ امام تھے، دنیا کے امام تھے، دنیا کے خیر کے وہ معلم تھے. اور تو ابراہیم علیہ السلام بلا شک ہمارے لیے ہم نمونہ ہے، بہت بڑے نمونہ ہے. پھر اللہ نے اس صورت کے آخری میں ہمیں حکم دیا کہ کس طرح ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے، کہ کس طرح ہم لوگوں کو بلائیں گے اللہ کے راستے کی طرف. تو اللہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. تو حکمت ضروری ہے، اور حکمت اور ایسا کلام جو اچھا کلام ہو. والموعظہ مطلب کہ اچھی نصیحت ہو، اس میں ہم ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، ہم کبھی ان کو ڈرائیں بھی اور کبھی رغبت دلائیں، کبھی خوشخبری دیں، دونوں ہو. اللہ کا سے کبھی ڈرائیں اور کبھی جنت کا ذکر کریں، اور جدال کریں جس سے اچھے انداز میں، وجادل بالتی ہی احسن، یعنی اچھے انداز سے کیا کریں، ان سے نا بحث کریں جس سے وہ بات مانے. تو یہ تین کام کریں گے تو بہترین کام ہوگا. تو یہ تین کام یہ بنیادیں ہیں دعوت دینے کی، حکمت، موعظہ حسنہ اور المجادلہ بالتی ہی احسن. تو ہر داعی کو ضروری کہ وہ یہ تین صفات کا خاص خیال کرے. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم صبر کرو، اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تمہیں حق ہے کہ تم اس کا بدلہ لو. یہ اسلام میں اس کو کہا گیا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو تم پر ظلم کرے تو تم اس کے برابر اپنا بدلہ لو، لیکن اگر تم صبر کرتے ہو تو یہ بہتر ہے. اگر معاف کرتے ہو، صبر کرتے ہو تو بہترین چیز ہے یہ. تو ایک اللہ نے یہاں پر جائز چیز بیان کیا کہ جائز یہ ہے کہ تم اپنا بدلہ لو،
لیکن افضل کیا ہے کہ صبر کرو، معاف کر دو، اور صبر کا ثواب بہت بڑا ثواب ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقین اور محسنوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ احسان کرتے ہیں. تو محسن اور متقی دونوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اللہ ان کے ساتھ ہوگا، یعنی مطلب اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کا خاص خیال کرے گا. تو یہ کچھ ہم فائدے تھے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. السلام علیکم.